अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आए रोज़ लीबिया के अंदर कश्ती हादसा होता है और लोग खूबसूरत प्यारी जानें जो हैं हमेशा के लिए अब्दी नींद सो जाती हैं। किसी माँ का लाल, किसी बहन का भाई और किसी बीवी का शौहर जो है उसका साहिबान, उसका घर उजड़ जाता है। आए रोज़ हम ये कहानियाँ सुनते हैं। जब भी कोई कश्ती का हादसा होता है, कोई डंकी लगाने वाला कहीं डंकी नाकाम होती है तो एक कहानी सुनते हैं, 60% पाकिस्तानी है, 40% पाकिस्तानी है, 50% पाकिस्तानी है। दुबई पाकिस्तान के वीज़े बैन कर देता है, अज़रबैजान सोच रहा होता है, ऐसे मुल्क थाईलैंड वार्निंग देता है। क्या हम इतने नालायक हैं, क्या हम इतने बुरे हैं? जिसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन शायद चंद अपनी जेबें गर्म करने के लिए हमारे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, लालच मौजूद होता है, लेकिन उसी लालच का फ़ायदा उठाने वाली काली भेड़ें इसी माशरे में फिरती हैं। वो सूंघ कर वहाँ पहुँचती हैं जिनको वो नवाला बनाकर तनावल कर लेती हैं, उनके पैसे खा लेती हैं। और आए रोज़ हम केस सुनते हैं, इंसानी स्मगलर पकड़ा गया, इंसानी स्मगलर पास इतने पासपोर्ट निकले, इंसानी स्मगलर ने इतने लोगों के साथ ये कर लिया। FIA ऑफिस जाएं तो इतनी अजीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। किसी माँ ने अपना जेवर बेचा, किसी बीवी ने अपना जेवर बेचा, किसी बाप ने 1 एकड़ बेच दिया, किसी बाप के पास जो था बेच दिया, किसी भाई ने भाई को बेचने के लिए सब कुछ बेच दिया। लेकिन रिज़ल्ट सिफर और पाकिस्तान की जग हसाई। जब इस जग हसाई की बात की तो मैंने फैसलाबाद में बहुत सारे लोगों को तलाश किया जो इसी तर्ज पे सही काम कर रहे हों। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक दोस्त जिनका नाम अबू बकर संघेरा है वो मुझे मिले। तो संघेरा साहब से मैंने फिर राब्ता किया कि एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, क्या हम इतने लालची हैं या कहानी सुनाने वाले माहिर हैं? क्योंकि मुझे तो अपनी अक्ल और दनिश के मुताबिक कहानी वाला ज़्यादा सियाना लगता है। वो ऐसी कोई बीन सुनाता है कि मासूम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने एड़ियाँ रगड़ते हैं। उन्हीं एड़ियाँ रगड़ने का फ़ायदा कुछ ऐसे लोग उठाते हैं और पाकिस्तान की जग हसाई के साथ साथ उन घरों के चूल्हे हमेशा के लिए जो हैं वो बुझ जाते हैं। फिर वो चंद रुपयों के लिए भी लोगों के दरों के ऊपर धक्के खाते हैं। अल्लाह सबको इन मुश्किलात से आसानी दे और मुश्किलात से महफूज रखे। अबू बकर संघेड़ा साहब मौजूद हैं, मैं इन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अबू बकर भाई, मैंने इब्तदाइया बहुत ज़रा कुछ तवील भी किया, लेकिन इसलिए कि वो दिल से आवाज़ निकली, क्योंकि दर्द बहुत सारी हमने भी देखी है। आप इस काम से वाबस्ता हैं, हॉरिज़ॉन लिमिटेड कैरियर लिमिटेड आपकी कंपनी है, आप भी इसी काम करते हैं, क्योंकि स्टडी कंसल्टेंट्स बहुत सारे हैं। लेकिन आप जो हैं वो पाकिस्तान के उन लीगल लोगों में से हैं जिसने एंटरप्रेन्योरशिप से 17 साल की मेहनत करके आज यहाँ खड़े हैं कि हम बिल्कुल बड़ी ऊंचाई पे खड़े हैं। लेकिन इसके साथ इस ऊंचाई पे अल्लाह ने आपको पहुंचाया क्योंकि आपने मेहनत की, और 17 साल के बाद आज आप यहाँ हैं कि आप लोगों को उस पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज जिसके लिए मैं निकला हूँ उसी के लिए आप निकले हैं कि प्रॉफिट वो कहते हैं घट खा लो लेकिन चंगा खा लो, वध खाओगे तो मक्खी भी पै जाती है। इसलिए आपने भी उसी का रुख किया जिसका मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये क्या है, जब लीबिया कश्ती डूबी 60% पाकिस्तानी, 40%, 50%, क्या डंकी लगाने वाले पाकिस्तानी ही क्यों होते हैं? क्या हमारे लोग ही क्यों बेवकूफ़ बनते हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। और आपने एक बहुत, मैं समझता हूँ एक जेन्युइन इशू था जो इसके ऊपर बहुत कम बात हुई है और उसको आपने इनिशिएटिव लिया है। ऑब्वियसली जो बात आप कर रहे हो उस बात के ऊपर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जब भी कोई हादसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ होती हैं या नुकसानात होते हैं वो पाकिस्तान के आते हैं। अब इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ये डंकियाँ कोई नई तो नहीं लग रही हैं, ये तो जब से दुनिया शुरू हुई है जब से ये सिलसिला चल रहा है, पाकिस्तानी ही क्यों जा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूथ की, मैं समझता हूँ कि यूथ जो है मायूस हो चुका है और यूथ जो है वो पाकिस्तान में शायद अब अपना जो है वो अपना कारोबार, नौकरियाँ, रोज़गार उसमें इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहा, या इतनी उनको पैसे की हवस हो चुकी है कि वो समझता है कि उसका जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान से बाहर है। तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, आपने देखा होगा लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर जो है वो मोर देन 7-8 लाख नौजवान जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। एक महीने जाता रहा। तो वो क्यों जाता रहा? वो इसलिए जाता रहा कि वो बाहर क्या पढ़ने के लिए गए हैं? नहीं पढ़ने के लिए गए हैं। वो लोग ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए और नौकरियाँ करने के लिए गए हैं। और जो लोग पढ़ने के लिए गए हैं, मुझे आप इसके ऊपर भी किसी ने प्रोग्राम कीजिए कि जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं उनको पाकिस्तान के अंदर जॉब्स के ऊपर सैलरी क्या मिल रही है। इसके ऊपर तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रिक्ट है अबू बकर भाई, कि जो यहाँ से 70 लाख 60 लाख लगा के जा रहे हैं, जो उनकी हालत वहाँ है कसम पुरसी की, 10 साल तक कोई रेमिटेंस नहीं भेज रहे, और आपके
टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, मैं थोड़ा हवाला दे दूं। पाकिस्तान की रेमिटेंस रिपोर्ट उठा के देखें तो हमें मिडिल ईस्ट और यूरोप से वो लोग नज़र आते हैं जो स्किल लेबर है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि स्किल लेबर को प्रमोट किया जाए, ना कि स्टूडेंट वीज़े वाले जो भागी जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान वापस भी नहीं आ रहे, वहाँ भी बिलो दी बेल्ट जॉब कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कुछ नहीं भेज पा रहे, जबकि जो स्किल लेबर है वो तीसरे महीने पैसे भेजने शुरू कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर ऑब्वियसली जिस इंडस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं या आपके टॉपिक के ऊपर अगर मैं वापस आता हूँ तो उसके अंदर ये है कि मैन पावर जो कंपनीज होती हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से जो है वो रिक्रूटमेंट करती हैं और स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को रिक्रूट करती हैं और दुनिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अंदर, गल्फ़ के अंदर, यूरोप के अंदर सो ऑन जो है वो उनको भेजती है। अब होता ये है कि पाकिस्तान क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेबर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो जितनी डिमांड्स आ रही थी उसके मुताबिक चीज़ें चल रही थी और स्मूथली चल रही थी। लास्ट 2-3 ईयर से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अब कंपनीज़ के पास उतनी डिमांड्स नहीं है जितना लोग जाना ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट सिस्टम बन चुका है कि अगर आप जाते हुए किसी रक्शे वाले को भी हाथ देंगे, पूछे ना कि भाई तूने बाहर जाना है, तो वो उसका आंसर होगा बिल्कुल भेज दें मुझे। तो अब बात यह है कि इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी हुई है, जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो उसके अंदर ऑब्वियसली फिर पैसा भी आना इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। जब इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है तो इसके अंदर फिर फ्रॉडिंग भी शुरू हो जाती हैं, फिर इसके अंदर स्कीमें भी शुरू हो जाती हैं, कहानियाँ भी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अभी आपको सुनते हुए, मुझे सुनते हुए हमें भी कहेंगे फ्रॉडी हैं। क्या इस फील्ड में फ्रॉड ज़्यादा है या वो चंद लोग ज़्यादा बासर हैं कि लोगों को, क्योंकि डेफिनेटली 10 लाख लोग जा रहे होंगे लेकिन जो 60 डूब के मर जाते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और वो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन जाते हैं? सर बिल्कुल, फ्रॉड की अगर बात कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपने फ्रॉड से बचना है ना, तो आप जब भी किसी एजेंट से मिलें, किसी कंपनी वाले से मिलें, तो कमो पेश 10 लोगों से जिक्र करें उस बंदे का। अच्छा, जब आप 10 लोगों को बताएंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, जानने वालों को, भाई मैं फ़लाँ बंदे से मिला हूँ, फ़लाँ बंदा मुझे ये चीज़ स्टोरी बना रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो क्या होगा कि आपको वहाँ से कोई तो अकल देगा, इनपुट देगा। सर आपको होता है क्या कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोशिश ये होती है कि मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो मेरे चाचे के मुंडे और मामे के मुंडे को पता ना चल जाए कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो जब आप ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के, गलियों में बैठ के, होटलों में बैठ के आप डीलिंग करेंगे तो सर आपका फ्रॉड ही होगा। और फिर आपने कुछ 4 पॉइंट भी बताए थे कि ये 4 सवाल अपने जेहन में रखें जो नाज़रीन तक पहुंचाएं कि इन सवालों को अपने दिल में रिपीट कर लें कि इसके पास ये सब कुछ है तो सही है वरना ये फ्रॉड है। देखें, जो भी आपको कोई बंदा आपको वर्क परमिट की बात सुनाता है ना, सबसे पहले उससे पूछें कि भाई जो इस कंपनी का जो वर्क परमिट बता रहा है पाकिस्तान के अंदर वो SECP से रजिस्टर्ड कंपनी है, आपका NTN है, आप कब से काम कर रहे हो, क्या आपके पास OAP लाइसेंस अवेलेबल है? अगर आपके पास OAP लाइसेंस है तो क्या वो वैलिड है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रूव कर चुकी है और वो कहती है कि आप अभी भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं? क्या इस लाइसेंस के ऊपर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट और लॉन्च नहीं होनी चाहिए? उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है कि जिस कंट्री को आप डिमांड में लेके आ रहे हो, क्या वो कंपनी जो है वहाँ पे जो एम्प्लॉयर कंपनी है वहाँ की, उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उस कंपनी कितनी बड़ी है और उसके अगेंस्ट रोमेनिया की क्या सूरत हाल है? क्या वो जेन्युइन कंपनी है या फ्रॉडी कंपनी है? क्या वो 2 महीने पहले कंपनी बनी है या 10 साल पहले की कंपनी बनी हुई है? तो ये चीज़ें, और इन दी एंड जब आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को आप जमा करवाते हो, तो वो कंपनी आपको जो है वो परमिशन अलाउ कहती है कि आप ये कंपनी लाइक ABC कंपनी, मेरी कंपनी, हॉराइजन कंपनी है, तो ये कंपनी आप मार्केट में वीज़े जो है वो बेच सकती है। तो ये 4 चीज़ें जब तक आप किसी से पूछेंगे नहीं और उनको वेरीफाइड नहीं करेंगे तो सर आप किसी को 1 रुपया भी दे रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और जो बड़ा ही जेन्युइन होगा कि क्या यूरोप या उसके किसी भी मुल्क में जाना नामुमकिन है? क्योंकि मैं जब भी किसी फ्रॉडिया के हाथ लगूँ किसी, वो आपको डराएगा इतना कि तुम्हारे लिए जाना इतना नामुमकिन है लेकिन मैं तुम्हें 30 दिन में भेज दूंगा। वो आपको पहले तो राम कहानी सुना के आपको घेरता है फिर आपको मारता है। देखें, ऑब्वियसली जो किसी भी कंट्री में अगर आपने पाकिस्तान से या कि किसी शहर में भी मूव करना है तो सर उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जब आप एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ऑन बोर्ड होती है। उसके अंदर आपकी एज फैक्टर्स आते हैं, आपकी स्टडीज़ आ जाती हैं, आपकी लैंग्वेज आती है, आपका एक्सपीरियंस आता है। ये चीज़ें तो वो चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको देखते हुए देखते हैं कि जो कंपनी आपको, जो जिस कंट्री से आपको वर्क परमिट इशू कर रही है, आपको बुला रही है, क्या उसको आप जैसे बंदे की ज़रूरत है वहाँ पे? अगर तो आप जैसे बंदे की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो बंदा चला जाएगा। लेकिन अगर उसको ज़रूरत है एक अकाउंटेंट की और हम यहाँ से जनाब एक प्लम्बर को भेज रहे हैं, सर उसका वीज़ा नहीं लगेगा। वीज़ा ग्रांट, ये बात बार बार मैं बात करता हूँ, वीज़ा ग्रांट जो है वो एम्बेसी ने करना होता है। एम्बेसी जो है वो एक हाईली प्रोफाइल्ड लोग होते हैं और वो लोग जब इंटरव्यू करते हैं उनको समझ उसी टाइम आ जाती है कि ये बंदा वहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए जा रहा है या ये सिर्फ एक फ्रॉड करने के लिए वहाँ पे जा रहा है। तो दैट्स वाई कभी भी जब आप किसी के बाहर जाने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सर अगर एक बंदा एक कंट्री में नहीं जा सकता तो लाजम नहीं है कि वो बाहर नहीं जा सकता, वो किसी और कंट्री में चला जाएगा, वो गल्फ़ में चला जाएगा। यूरोप के सैकड़ों कंट्रीज़ हैं जहाँ के ऊपर आप जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है जॉब के ऊपर और डिपेंड करता है कि उस कंपनी जो उसको भेज रही है
اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی کتنی ہے کہ وہ ان کو لے کے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. ایف آئی اے حقیقت میں کچھ کام کرتا نظر آ رہا ہے یا صرف کاؤنٹر کراس ہی ہو رہے ہیں؟ 25-30 ہزار لے لیا، جتنا بھی لے لیا، یہ پاکستان کے بدنامی کا باعث یہ بھی بہت بنا. اور اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے کہ ادارے سٹرونگ ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں؟ بالکل، جہاں تک آپ پاکستان کی اداروں کی اور ایجنسیز کی بات کرتے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ 2 دفعہ جب پرائم منسٹر نے اس کے اوپر کافی جو ہے انیشیٹو لیا تو اس کے بعد اس کے بہت سختی ہوئی ہے. ابھی آپ یہ مارکیٹ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بندہ آفس بنا کے بیٹھا تھا، فرنٹ اینڈ کے اوپر اس کا آفس جو ہوتا تھا وہ اسٹوڈنٹ ویزا کا ہوتا تھا اور بیک اینڈ کے اوپر وہ اس طرح کا ایجنٹی کا کام کر رہا تھا. تو ابھی ان کے اوپر ریٹس بھی ہوئے ہیں اور ہمیں بھی لوگ جو آفیسرز پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جو بندہ غلط کام کرا ہے اس کو بتائیں. اوبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کوئی 1 مہینے 1.5 مہینے سے اس چیزوں کے اوپر کافی کارروائی ہے. یہ لوگ اب چھپ گئے ہیں، لیکن اس کا یہ کہنا کہ یہ بند ہو گئے ہیں یہ قطعاً نہیں ہے. اب یہ روپ بدل کے آئیں گے، چیز بدل کے آئیں گے، دوبارہ مارکیٹ میں آئیں گے. اور ایجنسی جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے جو لوگ جینون کام کرنے والے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور جو لوگ کام برا کرنے والے ہیں اور اس انڈسٹری کو خراب کرنے والے ہیں، لوگوں کے پیسہ اور ان کی جان مال جو ہے ان کو تحفظ نہیں دے سکتے، ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. بالکل، جو سخت ایکشن ہونا چاہیے، قطعی طور پہ کوئی معافی تلافی کچھ بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی نے بہت ساری ایجنسی نے اچھے کام کیے جہاں لوگوں کو نوکری سے نکال دیا صرف اس لیے کہ وہ ملوث پائے گئے یا ڈاؤٹ فل تھے. اس حد تک اسٹرکٹ ایکشن ہوئے اور ڈی جی ایف آئی اے کو اس کے اوپر شاباش بھی اور شکریہ کہ پاکستان کے مثبت امیج کے لیے وزیر شہباز شریف نے اسے سنجیدہ لیا. وگرنہ اعلانات ہوتے تھے، دعوے وعدے وعید ہوتے تھے، لیکن نتائج صفر ہوتا، لیکن نتیجے نکلیں. تاکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج ہمیں پاسپورٹ آفس والے بلا کے کہتے ہیں خدا را خبر چلیں 15,000 پاسپورٹ پڑے ہیں، 20,000 پڑے ہیں، کو لینے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ فراڈیے اب ذرا منظر عام سے غائب ہیں تو لوگوں کو بیوقوف کوئی نہیں بنا رہا کہ آئے آپ کو بھیجیں، آئے آپ کو بھیجیں. جیسے جہاز کھڑا ہے اس نے اتارنا اور جاتے میں نے کام پہ لگ جانا ہے. تھوڑی ہوش کیجئے اور پھر انتخاب کیجئے. ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے تشخص کے اوپر بات کریں، اس موضوع کو لے کے آئے ہیں کہ بہت سارا میں نے آپ کو ابتدائیے کے اندر اس کے بعد جو پہلی بریک اس کے اندر بتایا کہ ہم اس تلاش میں تھے کوئی ایسے لوگ بھی ہمیں ملیں جو یہ ہم آئے روز سنتے جب بھی کہیں کشتی ڈوبے تو جو میں نے آغاز میں بتایا کہ جب 60% پاکستانی نکلاتے ہیں، وجوہات اور سب کچھ آپ کے سامنے رکھا. ابوبکر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ابوبکر بھائی، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا پروسیس کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے بتائیے اب لوگوں کو جب یہ سوال کریں گے کہ آپ بھی رومینیا کا جو ہے وہ ویزا ورک پرمٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، پھر یہاں تھوڑا یہ بھی اصطلاح بتا دیں ورک پرمٹ کے اندر اور جاب آفر کے اندر فرق کیا ہے، کیونکہ یہ بھی کنفیوزنگ ہے. کیونکہ جب آپ سے میری آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی اس کے اندر مجھے بھی یہ عجیب سا لگا، تو میں نے کہا تھا میں سوال پروگرام کے اندر کروں گا تاکہ لوگوں کی بھی آسانی ہو جائے. کیونکہ جاب آفر اور ورک پرمٹ تقریباً تھوڑی سی مماثلت رکھتا ہے اور یہیں آئی تھنک سو آغاز ہو جاتا ہے فراڈ کا. بالکل، جو آپ جاب آفر اور ورک پرمٹ کی بات کر رہے ہیں، جو جاب آفر ہوتی ہے یہ سمپلی جیسے کوئی بھی کنٹری ہے باہر یورپ کا، لائک ہم سیز ٹو رومینیا کی بات کرتے ہیں تو رومینیا میں کوئی بھی کمپنی $2,000 کے اوپر اوپن ہو جاتی ہے. اب لیٹ سپوز آپ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ امپلائر ہے، امپلائر نے وہاں پہ کمپنی اوپن کی ہے، اوپننگ کے ساتھ اس کو 10-12 ویزے جو ہے الوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے، ایک جاب آفر لیٹر جو ہے وہ ٹائپ کرتا ہے اور ٹائپ کر کے وہ پاکستان میں بھیج دیتا ہے. یہاں پہ اس کے جاننے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دکھا کر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کی جاب نکل آئی ہے اور اب آپ پیسے دیں اور ہم آپ کا پروسیس جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایکچولی جاب آفر از سم تھنگ ایلس، الگ چیز ہے. جبکہ ورک پرمٹ جو ہے جب وہ جاب آفر اوپن کرتا ہے، اوپن کرنے کے بعد جو ان کی آئی جی آئی ان کی کمپنیز منسٹریز ہیں رومینیا کی، وہاں سے اس کی لیگل پروسیڈنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ پورے ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں. وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ جو یہ کمپنی اس کو جاب آفر دے رہی ہے کہ اتنی ویلڈ ہے کہ یہ بندے کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، اس کے پاس کام ہے یہاں پہ کرنے کے لیے. اور جب وہ ساری چیزیں ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، یہ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہے، دین ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے. تو ورک پرمٹ سم تھنگ ایلس اور جاب آفر جو ہے وہ سم تھنگ ایلس. اچھا، آپ لوگ کیسے پروسیس کرتے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ بہت سارے سوالات رہ گئے تھے جس میں یہ تھا کہ یہ کوٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے آپ کو ملا، آپ لوگ کیسے پروسیس کر رہے ہیں؟ اور اس مارکیٹ کے اندر کیا بہت سارے فراڈیے موجود ہیں، بہت سارے اچھے کام کرنے والے موجود ہیں؟ بالکل، جہاں پہ ہر انڈسٹری کے اندر جہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو دیر آر مینی پیپلز جو کہ 20-25 سال سے اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. تو چونکہ ہم لوگ بھی اس انڈسٹری میں کام کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے جو ہے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ اپلائی کی جو کہ رومینیا کے لیے تھی، اور وہ رومینیا کے ساتھ میں ہم نے آن بورڈ کیا NU Tech کو. NU Tech ایک ون آف دی لارجسٹ کمپنی یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد میں اندر ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ اسکل پروگرامس کے حوالے سے جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے وہ چلایا جاتا ہے. تو اس کے
ساتھ اس کو آن بورڈ کیا, اس کے ساتھ MOU سائن کیا, اور ہم نے جو اپنا پروسیس ہے سملر لائک ٹیفٹا, یس بالکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہاں پہ ٹیکنیکل کالجز ہوتے ہیں, تو یہ فیڈرل کے اندر یونیورسٹی ہے جو کہ ٹیکنیکل جو ہے وہ کام کراتی ہے. اس میں ITs ہیں, اس کے اندر پلمبرز ہیں, الیکٹریشینز ہیں, ڈرائیورز ہیں, سو آن ویٹرز ہیں, شیف ہیں, تو ان ساروں کا جو ہے وہ مکسر وہاں پہ ہے. اور وہاں پہ ہائیلی کوالیفائڈ جو ہے وہ فیکلٹی ہے, اور فیکلٹی جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتی ہے. ٹرین کرنے کے بعد ان کو اوورسیز جو باہر کے کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کو ڈپلوائے کر جاتی ہے. اب ہمارا جو پروسیس ہے, ہمارا پروسیس ویری سمپل. ہم کسی سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں. لیگلی آپ کسی کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہو تو نہیں رکھ سکتے. یہاں پہ یہ جو یوزرز ہیں, دیکھنے والے, سننے والے, ان کے لیے بتانا چاہوں گا, کبھی بھی کسی کو اپنے پاسپورٹ نہیں دینا آپ نے. تو اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سارا الحمدللہ ہمارا جو کام ہے وہ ٹوٹل لیگل کام ہے, اور اس کے ایک پروسیس ہے. اسی وجہ سے یہ لمبا کام ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن لیگلی چیزیں ہیں. تو لیگلی سب سے پہلے ہم کلائنٹ سے 4 ڈاکومنٹس لیتے ہیں. اس کے اندر ان کا پاسپورٹ ہوتا ہے, پاسپورٹ کا ان کا جو ہے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, ان کا FRC چاہیے, اور ایک پکچر چاہیے. یہ 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انیشیلی. تو یہ چیزیں جب ان کو لیتے ہیں تو اسکین ہم خود کرتے ہیں, ویریفائڈ ہم خود کرتے ہیں کہ یہی ہے, کوئی فراڈ تو نہیں ہمارے ساتھ کر رہا. تو لینے کے بعد ہم ان کو فارورڈ کرتے ہیں رومینیا کی جو ہماری کمپنی ہے, اسٹاف ایجنسی ہماری کمپنی جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ پھر ان کے لیے آفر لیٹر پہلے نکالتی ہے, اس کے بعد ان کا ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے, جو کہ 90 ڈیز کے اندر ورک پرمٹس آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے. ورک پرمٹ آنے کے بعد یہاں پہ جو ہمارے پاس ریکروٹمنٹ ہو چکی ہوتی ہے, تو پھر ہمارا ایک بیچ جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف بھیجتے ہیں. یونیورسٹی ان کو وہاں پہ ٹرین کرتی ہے. اچھا, میرا یہی سوال تھا, کیونکہ آپ اس کا جواب کی طرف بڑھ کے میں اس لیے قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, میں اندر انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے کیا؟ جو سکلز ان کو چاہیے وہی لوگ جا سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس پہلے سکل ہو وہ کیا کرے؟ کیونکہ NU Tech کی آپ نے جب بات کی وہ تو ٹرین کر رہے ہیں, وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ ان کو یونیورسٹی کو بھیجتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ہے, اس کو ورک پرمٹ مل گیا, آپ اسے ٹرین کر دیں, اتنے دنوں میں ٹرین کر دیں گے, یہ جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں مجھے اگر ایز اے جرنلسٹ صحافت کا نالج ہے تو مجھے آپ کے کام کا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے فن کا ایک فنکار ہوتا ہے. تو پھر جو پرمٹس ہیں, ورک پرمٹس ہیں, وہ تو ایک اسپیسیفک اپنے اپنے فیلڈس کے ہوتے ہیں. تو جس کو نہیں آتا پھر اس کے لیے آپ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ بالکل, جب ہم ڈاکومنٹس انیشیلی لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہ پروفیشنلس لوگوں کو کال کرتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہمارے پاس ہوتی ہیں. لائک ہمارے پاس الیکٹریشینز ہیں, پلمبرز ہیں, اسٹیل فکسرز ہیں, ڈرائیورز ہیں. تو اس طرح کی ہمارے پاس ڈیمانڈز ہیں. تو ہم آفر ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں کہ بھائی جن کے پاس ایکسپیرینس ہے وہی ہمارے ڈاکومنٹس دیں. تو وہ لوگ آتے ہیں, انہی کے اگینسٹ جو ہے, ان کی ایکسپیرینس کے اگینسٹ ہی ان کا ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے. تو پھر یونیورسٹی کے اندر بھی انہی کی چیزوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کنٹری کے اندر, اگر الیکٹریشین کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کنٹری کے اندر کون سے DC AC کیا ہے, کس طرح سے کیبلز یوز کی جاتی ہیں. تو وہ ساری گائیڈ لائن جو ہے وہ ٹریننگ یونیورسٹی کے اندر دی جاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل انسکل ہوتے ہیں, جو انسکلڈ ہوتے ہیں ان کے لیے جابس بھی آتی ہیں. وہ انسکلڈ ہوتی ہیں, وہ اپلوڈنگ انلوڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزدور ٹائپ جو جابس ہوتی ہیں اس طرح کی جابس ہوتی ہیں. تو وہ بھی جابس ساتھ میں سملر ہوتی ہیں. بٹ آبویسلی جو اسکل جاب ہوتی ہے اور ایک انسکل جاب ہوتی ہے, تو دونوں طرح کی جاب جو ہے وہ آتی ہیں. اور جس طرح کی جاب آتی ہے اسی طرح کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے اس کو ریکروٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں سے اس بات کا مجھے تھوڑا سا یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس لیگلی کام چیزیں چل رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوتے تو یہ مجھے ضرور جواب دیتے, نہیں جو مرضی آ جائے ہم سکھا کے بھیج دیتے ہیں. کیونکہ یہی جو گولی بیچی جاتی ہے کہ آپ آئیں, نہیں بھی آتا آپ کو کام سکھا دیا جائے گا. وہ تو پھر جو ان کے ساتھ وہاں آپ بیتیاں ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے. بالکل, دیکھیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کے اندر ابھی اپنے جابس کر رہے ہیں, تو ہم لوگ بھی اپنے پاس جو ہے وہ امپلائیز ہائر کرتے ہیں. تو ہم کس کو سیلری دیتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے اسی کو سیلری دیتے ہیں نا. تو یہ کیسی پاسبل ہے کہ ایک بندے کو ادھر بھجوا دیں جو اتنی دور سمندر پار اس کو لے کے بھی جا رہا ہے اور اس کو کام نہ آتا ہو, تو بھائی کس بات کی وہ سیلری دے گا؟ تو یہی ایک فراڈ کی ایک پنچنگ لائن بھی آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ ہر کسی کو جو ہے وہ آپ نہیں بھجوا سکتے. اوبیسلی اس کے اندر انگلش ریکوائرڈ ہوتی ہے, آپ کو انگلش بولنے آنے چاہیے, آپ کو سمجھ ہونے چاہیے, آپ کو اپنے کام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو نیکسٹ اس سے جب یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا سارا پروسیس جو ہے ان کو کرتی ہے اور ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر ایمبیسی کا کام. دیکھیں ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے سارے ناظرین کو, میری توجہ سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویزا جو گرانٹ کرنا ہے وہ ایمبیسی نے کرنا ہوتا ہے. وہ نہ ابوبکر نے کرنا ہے, نہ یونیورسٹی نے کرنا ہے. اوبیسلی وی آر جسٹ کاؤنسلنگ. ہم کاؤنسل کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی رومینیا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں اگر آپ نے, بالکل ہم لوگ لیگل چیزیں ان کو بتا رہے ہیں کہ بھی ایسے ایسے یہ پروسیس ہے, ان پروسیس کو چلتے ہوئے اگر آپ جائیں گے تو دین آپ کا ویزا گرانٹ ہوگا. ادروائز مارکیٹ کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پروسیس کیا ہے. اچھا, عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل رومینیا یا کسی یورپین کنٹری کا ویزا ہے, فار ایگزامپل ہم ایک رف اسٹیمیٹ لیتے ہیں 10 لاکھ ہے, تو کوئی 15 مانگ رہا ہے, کوئی 20 مانگ رہا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ یہ لوگ کیسے اس چیز کو ریئلائز کریں گے؟ اور فار ایگزامپل
کون سے ملک کا ورک پرمٹ مل رہا ہے, اس کی پرائس کتنی ہے, اگر اسے ایکسیڈ کرے تو پھر سمجھیں یہاں کوئی فراڈ ہونے والا ہے. بالکل دیکھیں, جو جینون کمپنیز مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر, ان کی ہر کمپنی کا الگ سے ریٹس ہوتے ہیں, اور ریٹس بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا, 2-4 لاکھ کا اوپر نیچے ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ سروس چارجز ہیں, یہ نہیں سروس چارجز, اس کے اندر کاسٹ دیکھیں, سروس چارجز تو ایک تو آبویس نہیں, اس کے اندر کاسٹ ہے. جب آپ ڈیمانڈ لیتے ہیں تو آپ وہاں پہ پیڈ کرتے ہیں, آپ ان کو پیسے دے کے ان سے ڈیمانڈ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان میں جب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر ان کی ویزا اپلیکیشن فیس ہے. ایک ورک پرمٹ آپ نے خریدا ہے, 10 خریدے 20 خریدے, وہ آپ نے جتنے خریدے اس کے اوپر آپ اپنی پروفٹ رکھ کے obviously ہم ان کو پروفٹ کے اندر آپ سروسز دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 50 روپے میں نہیں بیچ رہے ہیں. میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے, 10 روپے obviously کیونکہ جتنی اس کی پرائس ہے. دیکھیں جو ہمارا اور یونیورسٹی کا جو ایک آپس کے اندر ایک جو MOU سائن ہوا, اس کے اندر جو مین ہیڈنگ لائن ہے تو وہ دیٹ واز تھے کہ ہم نے پاکستانی کی جو نوجوان ہیں ان کے لیے آسانیاں کرنی ہیں. اگر ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے تو ان کو وے بتایا جائے کہ بھائی لیگلی وے جانے کا طریقہ کار یہ ہے. اور وزارت داخلہ اور خارجہ کے بھی آپ کو پورا obviously جب آپ رجسٹرڈ ہیں, آپ لیگلی کر رہے ہیں تو پھر بہت زیادہ سخت. بالکل, ابھی بھی یہاں پہ اگر ہم لوگ جہاں پہ مارکیٹ میں جب بیٹھے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو سیورل ایجنسیز جو ہیں وزٹ کرتی ہیں اور آ کے وہ پوچھتی ہیں کہ ہم نے کیسے کرنی ہے, تو obviously آسان تو نہیں ہے. اور obviously اس کا صرف یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ ایک اچھی چیز جو ہے مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے باہر جانا ہے تو اس کے اچھے ویز ہے. اور یہ سب سے بڑی جو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے وہ ایجنٹ مافیا کو ہے. ایجنٹ مافیا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. یہ ویزا آتا کہتے ہیں, ویزا جاتا کیسے ہے, پیسے کس سے کمائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کے دفتر سے جانے والا کوئی ہوگا باہر تو وہ پھر رہے ہوں گے گھومتے بائکس کے اوپر, جیسے ایجنٹ ہمیں پاسپورٹ بنانے جائیں تو وہ شکل دیکھ لیتے ہیں, لگتا ہے جواب ہو گیا, اب اسے ہم کروا دیں. بالکل بلال بھائی, آپ کی بڑی اچھی ورکنگ ہے اس کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جنرلی جو اپنی بات کی ہیں تو ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہمارے ادھر سے کلائنٹ جو وزٹ کر کے گئے ہیں تو وہ اسٹیٹ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ سے یہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں تو ایسا کریں ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے اور ہم آپ کو 3 مہینوں میں لے جائیں گے. اور اوبیسلی جس نے جانا ہوتا ہے سر وہ پھر نہیں سوچ رہا ہوتا ہے, اس میں دماغ کو اس کو ایک ایسا سینیریو بنا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپنی اگلی صبح جو ہے وہ دوسرے کنٹری میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دوست دیٹس وائی لوگوں سے ہمارا جو مین مقصد یہاں پہ صرف اور صرف اوبیسلی بزنس کر رہے ہیں, بٹ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو مین موٹو ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. اس کے لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ان سے ایجنٹ کو فراڈیا جب ان سے بات کرتا ہے تو اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے ان سے کیا پوچھنا ہے, تو جب یہ چیزیں پوچھیں گے تو آئی ایم 100% شیور کہ اس کو بھی نہیں پتا ہوگا بتانے والے کو. تو اس وجہ سے لوگوں کو اس کے بارے میں دیکھ, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. آپ رومینیا کی ویب سائٹ پہ جائیں, اٹلی کی ویب سائٹ پہ جائیں, اسپین کی ویب سائٹس پہ جائیں, ان کے جو ان کی کمپنیز ہیں جو اس کمپنی کا وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر رہے ہیں وہاں پہ جائیں تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آیا کہ اس کمپنیز کی اتنی ورتھ ہے کہ یہ لوگ اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں. سو دیر از لاٹ آف تھنگ, اور ان دی اینڈ ایجوکیشن از اے پاور. چونکہ یہ فراڈیا لوگ اس انڈسٹری میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی زیادہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ ان کو جلدی سے جو ہے الو بنا لیتے ہیں اور جھانسا دے کر, اور اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کبھی لیبیا کے اندر کبھی کہیں بھی جو نقصان تو قوم کا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ابو بکر صاحب موجود ہی ہیں, آگے چلیں گے. ایک جملہ انہوں نے بولا جو بڑا ہی خاص تھا اور اہم تھا کہ بیوقوف بنانے والے جب بیوقوف بناتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے میری بیوقوفی. یہ بیوقوف اسی کو بناتے ہیں جو بیوقوف بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے بیوقوف بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی ریزن ہے کہ میں بے پناہ, جیسے انہوں نے کہا صبح کی آنکھ کھلے, صبح کا سورج پاکستانی دیکھنا ہے, بیرون ملک دیکھنا ہے. وہ جو لالچ اور وہ جو ایک بیوقوفانہ پن ہے, آپ جائیں, آپ بالکل جائیں. اگر میرے رب نے رازق نے آپ کا رزق اس ملک میں لکھا ہے تو آپ کو رزق وہاں سے ملے گا. ایک چڑیا ہے جس کا گھونسلہ خالی ہے, اسے جہاں سے رزق ملنا ہے اللہ اسے وہاں لے کے جاتا ہے, اس کے بچوں کا رزق بھی دیتا ہے, اس کو بھی دیتا ہے. لیکن ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم نے اتنا بھاگنا ہے, وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں, تو نشانیاں دیکھیں کہ آپ ارد گرد اپنے ذرا پھیل کے دیکھیں تو صحیح کہ آیا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو پھر اپنے عقل کی تھوڑی سی کھڑکیاں کھولیں. بے شک چاچے کا منڈا ایک دن پہلے چل گیا یا خالہ کا بیٹا پہلے چل گیا یا کوئی اور چل گیا, آپ 2 دن بعد بھی جا سکتے, اس سے زیادہ اچھا کما سکتے اگر آپ کو اپنی محنت کے اوپر قابلیت کے اوپر یقین ہے. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈنکی لگانے والوں کی اور ان کی زندگیاں کیسے تباہ ہو رہی ہیں, اور صحیح لوگوں کا انتخاب کیجئے, اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ماہر ہیں, ان سے کچھ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ہم بتائیے گا کوئی آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی, اب وہ پھر رہے ہیں کہ کہیں بھی کچھ انہیں روشن مستقبل کے لیے جگہ مل جائے, تو کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا کیا کیا تکلیف
तकलीफ़ें जो हैं वो लोग उठा रहे हैं, क्योंकि वो हमने बुलाया भी था लेकिन शायद वो इतने काबिल नहीं थे कि वो अपने आप को बयान भी कर सकें, इतनी मुश्किल में। नहीं, वो डरा हुआ इतने हैं कि वो अपनी जो भी उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस आई हैं उनको वो बयान ही नहीं करना चाहते। मतलब वो मेंटली इतने डिस्टर्ब लोग हो चुके हैं कि मतलब वो आते हैं और बताते हैं कि भाई हम मतलब जब से वापस आए हैं कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है कि हमने अपने ड्रीम्स में या फिर अपने ख्वाबों में ख़ुद को पाकिस्तान में अपने रूम्स में इमेजिन किया हो। हम अभी भी उन्हीं जंगलात में रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें 2 की रियल एग्जांपल ऐसी है कि वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि भाई हमने वर्क परमिट्स लिए थे इटली के लिए, हमें यहाँ से भिजवा दिया गया इटली और 3 मंथ्स हमने काम किया, हमें काम के वहाँ पे वेजेस भी मिलते रहे, हम अपने घर में रेमिटेंस भिजवाने लग गए, सब हो गया। और राइट आफ्टर 3 मंथ्स हमारा जो एम्प्लॉयर था उसने हमें बोला कि भाई यू आर फायर्ड विदाउट एनी रीज़न, अगर आप मज़ीद इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप डंकी लगा सकते हैं और वापस जाना चाहते हैं तो वापस चले जाएं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे अपनी सारी जमा पूंजी हर चीज़ बेच बूझ के गए होते हैं तो उनके लिए वापस आने का कोई ज़रिया नहीं होता, सोशल प्रेशर भी होता है, मल्टीपल और इश्यूज़ भी होते हैं। तो उन्होंने डंकी लगाने को प्रेफर किया ना, तो जब डंकी लगाई तो डिफरेंट जंगलात से गुजर के जाना पड़ा। तो वो लोग जब उन्होंने बताया उनके वूंड्स और ऐसी कंडीशंस के भाई हमें ना पानी होता था ना खाना होता था, जंगलात से जैसे जैसे गुजरते थे वैसे वैसे रास्तों में से हमने वहाँ पे बहुत सारी मेल्स फीमेल्स की मतलब डेड बॉडीज़ और उनके हेड्स को कवर किया हुआ है शॉपिंग बैग्स के साथ और उन कीड़े चल रहे हैं लिटरली। तो वो बताते मतलब वो समटाइम्स तो बताते बताते इतना रोना स्टार्ट हो जाता है कि वो अपनी उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं तो उनको बहुत सारा गाइड किया, काउंसिल किया कि भाई दिस इज़ द लीगल वे, आप जा सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सोशल स्टेटस को भी अगेन कि भाई हम यूरोप में हैं ना। तो दूसरा ये है उसमें कि उनकी मेंटल हेल्थ पे अभी राइट नाउ काम हो रहा है, उसके बाद हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट करेंगे अगेन एम्बेसी में कि वो अपने इंटरव्यू के लिए भी अपीयर हो सके। मैं जी मैं बेसिकली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं काम इन्हीं लोगों के साथ बेसिकली कर रही हूँ कि जो आने वाला बंदा है उसकी मेंटालिटी क्या है। वो पाकिस्तान कंसल्टेंट होने के साथ थोड़ा सा सवाल बदलता हूँ अब, क्योंकि साइकोलॉजी मेरी भी एक बड़ी फेवरेट सब्जेक्ट है। इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान क्यों है? इन लोगों को बेवकूफ़ देखें, जो हमारे एजेंट माफिया बैठा हुआ है ना, मतलब हर बंदा अपने एंड पे एक साइकोलॉजिस्ट होता है। मेरे पास आने वाला जो क्लाइंट है या जो भी बंदा है उसको मैं देखते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी बातों से जज कर लेती हूँ कि भाई इसकी मेंटालिटी किस लेवल की है, ये कहाँ तक बात करेगा, ये कहाँ पे जाके अंडरस्टैंड करेगा। मैं उसके मेंटल लेवल पे जाके उसके साथ डिस्कशंस करती हूँ। इनको कहते हैं बेवकूफ़ बनाना इसलिए आसान है कि वो पहले पूछ लेते हैं कि भाई आपका मकसद क्या है। तो हमारे पाकिस्तान और स्पेशली फैसलाबाद के लोग जो हैं या कहीं के भी लोग हैं वो इतने माशाल्लाह से हैं कि वो कहेंगे कि भाई मैंने जाना है, इसमें मेरी ईगो है या मेरा फैमिली प्रेशर है या मैंने ये बात कह दिया तो मैंने बाय हुक और बाय क्रुक इसको कंप्लीट करना है ना। तो उसमें यह है कि वो उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रीड डेवलप करते हैं कि भाई अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, वो कहते हैं अगर आग जल रही है तो उसको हल्का ईंधन देते रहते हैं। हाँ, वो भड़क जाती है, जब भड़क जाती है तो वो उनको इतना बेवकूफ़ बना देते कि भाई कैसे भी करके वो कहते कि हमें पहुंचा दो। वो कोई उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखते, कुछ नहीं, और वो बाय वर्ड्स ही उनको इतना अपना गर्विदा कर लेते हैं कि वो उन वर्ड्स के अगेंस्ट उनके साथ कहीं पे भी चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपनी ज़मीनें, अपने घर और हर चीज़, अपनी माओं की, बीवियों की ज्वेलरी तक सेल करके वो चले जाते हैं। जब वहाँ पे भी कुछ नहीं होता तो फिर उनको ये होता है कि वापस भाई किस मुंह से जाएं। तो उस अपने सोशल प्रेशर को कवर करने के लिए वो फिर पीछे आने के बजाय आगे जाते हैं, कहते हैं कि पीछे जाएंगे तब भी मरेंगे, आगे जाएंगे तब भी मरेंगे, तो हम आगे जाके देख लेते हैं कि मरेंगे या बचेंगे। तो आपके पास एक ऐसा भी केस था जिसमें गोली तक लगी हुई है? हाँ जी, उनके यकीन करें कि मतलब एक कैंडिडेट ऐसे है कि उसको वापस आए हुए 5 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो बेचारा बिल्कुल अपने पाँव पे चलने के काबिल नहीं। उसके पाँव पे ज़ख्म है, उसके हाथों पे, और वो कहता है कि मतलब मैम या आप ही मैं आपको दिखा नहीं सकता कि भाई झाड़ियाँ लग लग के मेरे बैक पे ऐसे वुंड्स हैं कि वो ऐसे लगते हैं जैसे स्टिचेस लगे हुए हैं कि जब ना आगे जाने का कोई रास्ता ना पीछे, तो फिर जो नज़र आना है वो उसमें अंधेरों में जंगलों में चल चल के लोग फिर जब डंकी लगाते हैं तो फिर उसमें सी साइड को भी चूज़ करते हैं। तो उसमें कोई भी शाख कुछ भी है तो वो कहते हैं कि हम बस आगे जाना है, कैसे भी जाना है, मरेंगे तब भी आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे तब भी मरेंगे। तो बस इस सोशल प्रेशर को कवर करने के चक्करों में और अपनी जो उन्होंने बहुत सारी अपनी एग्जैजरेशंस की होती हैं, मेंटली ख़ुद को बहुत कहीं का कहीं पहुँचाया होता है, तो उन चीज़ों को वो कवर करने के लिए तो वो
چوز کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم ڈنکی لگا لیں گے, اگر لیگلی نہیں جا سکتے تو کیسے بھی کر کے ہم نے وہاں پہنچنا ہے, وہاں نہیں پہنچنا تو کوئی اور دو رایا ہے ہی نہیں اس میں, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور یہ لوگوں کو ایسے لوٹتے ہیں. اور اگر میں کبھی بھی ان سے گفتگو ہو آپ کو ان ایجنٹ مافیا سے, تو ان کا جملہ ہوتا ہے ہمیں کیا, جانے والا چاہتا ہے, ہمیں سروس چارج چاہیے. یہ سروس چارجز نہیں ہیں, یہ لوٹ ہے, یہ حرام کا پیسہ ہے جو آپ کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالیں گے لوگ, جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی, جن کے گھروں کا روشن مستقبل بالکل آپ نے بجھا دیا ہے, اور آپ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ بالکل کہتے ہیں نا کہ مال بیچنا ہے تو وہ بیچو جو دکھایا ہے. جب آپ دکھا کچھ اور رہے ہیں, بیچ کچھ اور رہے ہیں, تو یہ منافقت ہے. یہ مال میں ہیرا پھیری ہے, مال میں ملاوٹ کی طرز کے اوپر یہ بات آتی ہے. جیسے اگر ہم ہارائزن کی بات کریں تو آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ دیں گے, وہ سب چیپٹر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر آپ دوسری طرف جاتے ہیں. لیکن یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سے ہی آگے سروسز لیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں آپ کو علم دینے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, سکھانے کے لیے. آپ کو جہاں سے اچھا لگتا ہے آپ جائیں. لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ پھر کے دیکھیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, نہ کہ اپنے آپ کو پھنسائیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخر کی طرف بڑھے ہیں. ابوبکر صاحب, ڈنکی کیا ہے, یہ لگتی کیسے ہے, اور اس کا بچاؤ ممکن کیسے ہے؟ یہ اجتماعی سے سوال ہو گیا کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا بھی یہ ہوگا کہ ہم بہت سارے لوگ ذکر بھی کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیتی ہے, وہ تو ہمیں ہمنا صاحبہ نے سب سمجھایا, بتایا کہ کیا کیا افسوسناک کہانی ہے. یہ ہے کیا, کیسے لگائی جاتی ہے, اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, جو ڈنکی کی اگر ہم بات کریں کہ ڈنکی کیا ہے, ڈنکی سمپلی ایک ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایلیگل جو ہے وہ ایک بارڈر سے, چورسے سے آپ باہر جاتے ہو. تو اس کے بہت سارے ویز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس ڈنکی سے آنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ڈنکی لگاتا کون ہے اور وہ کیوں لگاتا ہے. اگر آپ یہاں تک پہنچیں گے تو آبویسلی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس چیز کی. تو ڈنکی وہ لگاتا ہے جس نے اپنے مینٹلی طور کے اوپر پریپیئر کر لیا ہے کہ میں نے اب پاکستان میں کام نہیں کرنا ہے, میں نے اب پاکستان سے باہر جانا ہے. اب اس کے لیے وہ فراڈیوں کے ہاتھوں چل رہا ہے, ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں چل رہا ہے. وہ ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ لوگوں کو جینون طریقے کے پیسے دے دیتا ہے, اور ان کا کام جب نہیں ہوتا, اب وہ ٹائم بھی خراب کر چکا ہے, پیسہ بھی خراب کر چکا ہے, مینٹلی طور کے اس کا معاشرہ بھی اس کو کہہ رہا ہے تو نے تو باہر جانا تھا یار, تو ابھی تک نہیں گیا. اب وہ ڈھونڈتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو اس کو بس چٹکی بجائے اور بھیج دے. تو جو ایجنٹ مافیاز ہوتی ہیں, ڈنکی والے ہوتے ہیں, وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے پیسے لے رہے تھے, وہی ڈنکی والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تیرا ویزا وہاں پہ نہیں لگا تھا, اب میرے پاس ایک بندہ آیا ہے وہ جو کہتا ہے کہ بھائی تیرے پیسے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر باکو تک بچا دو, میں لے جاؤں گا. تو اس کے لیے پھر وہ ان سے رابطے میں آ جاتے. جب ان سے وہ رابطے میں آ جاتے ہیں تو یہ بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتے, کیونکہ معاشرتی طور کے اوپر وہ اتنا ڈاؤن ہوا ہوتا ہے. یہ بھی دکھا دیا جاتا ہے نا, دبئی کا ویزا, آذربائیجان کا ویزا, جو کہ وہ تو آپ کے سنگل ریٹ پہ ویسے ٹرکی کا ویزا, ٹرکی لگ جاتے تھے. اچھا, وہ 14-15 ہزار میں, وہ 20 ہزار میں, 25 ہزار میں ویزا تو لگ جاتا تھا, وہ مشکل ہی نہیں ہے. اچھا, وہی دکھا دیا جاتا تھا. اب وہ بندہ ہر ایک کو تسلی دیتا ہے جی مجھے انہوں نے ویزا دیا ہے. بالکل. اب انیشلی کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو ویزا دیتے ہیں. اب پہلے تو ایران کا جو روٹ وہ یوز کرتے تھے, اب کیا کر رہے ہیں کہ اب وہ یوز کر لیتے ہیں کہ پہلے دبئی لے جاتے ہیں یا ترکی لے جاتے ہیں, وہاں سے جا کے پھر یونان اور جان سے گریس, لیبیا اس سائڈ کے اوپر لے کے آن ورڈ جو ہے وہ یورپ کی بارڈر کے اوپر. سیبریا جو ہے وہ اس ٹائم ہاٹ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے. وہاں سے پھر ایک اور مافیا کھڑا ہوتا ہے جو کہ انسانی اسمگلنگ کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ پر پرسن چارج کرتے ہیں. یہاں تک کہ لیبیا سے جو قبر کھودی جی, کی 70 لاشیں نکلتی ہیں. ایگزیکٹلی, بڑا افسوسناک ہے کہ انسانی تجلی یو این او جاگا ہے کہ یہ تو ایک ہیومن کے ساتھ جو ہیوملیشن ہو رہی ہے وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. کہ اچھا, ایک تو ڈنکی لگی, ایک ڈنکی لگائی. بچاؤ سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ ظلم و بربریت کیوں کی جاتی ہے کہ انہیں پھینک دیا جاتا ہے دریا کے اندر جا کے, کیا پیسے پورے نہیں مل رہے ہوتے, گولی کیوں مار دی جاتی ہے انہیں؟ دیکھیں, جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کہ جو انسانی اسمگلنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جب بوٹ لیتے ہیں تو وہ بوٹ جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بوٹ سے اب آپ نے ٹریول کروانا ہے تو وہ بوٹ نہیں لے رہے, وہ لے رہے ہیں تو پوری کی پوری بوٹ ہائر کر رہے ہیں. لیٹس سپوز $1,000 کے اوپر یا 1,000 یوروز کے اوپر بوٹ ہائر کر لی. اب اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے 20 لوگوں کی, 30 لوگوں کی, وہاں پہ 200 بندہ ڈال دیتے ہیں. جب ان بٹوین جاتے ہیں تو کشتی ڈوبنے کا سیناریو بن جاتا ہے. سیکنڈلی, وہ اس لیے ان لوگوں کو مار دیتے ہیں کہ جب آگے سے وہ پکڑے جانے کا ان کو اندیشہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ثبوت ختم کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس اسمگلنگ کر ہی نہیں رہے, تو اس وقت ان لوگوں کو ایکسپائر کر دیتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملی جن کے والدین نے بتایا, جن کے پیچھے لوگوں نے بتایا. میں یقین کریں میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا. دل جگرا سب کچھ چاہیے اس بولنے کے لیے بھی, جو کچھ ان کے ساتھ آبیتی ہوئی اور یہ ہوتا ہے اور چل رہا ہے. بالکل. اس کو دیکھیں, اس کو بچاؤ, اس کا وہی ہے جو میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا, آف دی کیمرہ بات کر رہا تھا کہ بچاؤ اس کا تب تک نہیں پاسبل جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, جب تک لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ لیگل جانے کا طریقہ یہ ہے. جب ان کو کوئی بھی ڈنکی شوق سے نہیں جاتا, مجبوریوں سے جا رہے ہیں. مجبوریوں کیا ہیں کہ ان کی غلطیاں ہوتی ہیں.
تو اگر ان کو اچھے پاتھ وے مل جائیں, اچھی چیزیں مل جائیں کہ یہ رائٹ وے جانے سے, تو لوگ اس کو طرف ٹریفک اپنا رخ کریں رادر دین کہ وہ ڈنکیوں کی طرف جائیں. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اوریجنلٹی کیا چیز ہے, جینون ویزا لگتا کیسے ہے, اس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, اور ویزا ایشو کیسے ہوتا ہے. اور پھر بات صرف ویزے تک نہیں ہے, آج بھائی آپ فیوچر بلڈ کرنے جا رہے ہو وہاں پہ, جس کمپنی میں جس کنٹری میں جا رہے ہو اس نے آپ کو جاب بھی دینی ہے, اس نے آپ کو پیسے بھی دینے ہیں, اس نے آپ کو اکاموڈیشن بھی دینی ہے, اس نے آپ کو ٹریولنگ بھی دینی ہے, اس نے آپ کا ٹی آر کارڈ بھی بنا کے دینا ہے, اس نے ہیلتھ انشورنس, آپ کے سارے لوازمات اس نے پورے کرنے ہیں. تو آپ اس کمپنی کے ساتھ جائیں رادر دین کہ آپ صرف آزاد ویزا, ایک ہمارے یہاں ایک ٹرم چلی ہوئی تھی کہ آزاد ویزا جا رہا ہے کہ بھائی بس وہاں پہنچنے کا کام میں خود ڈھونڈوں گا. بھائی کوئی کام نہیں ملتا وہاں پہ, 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں, آپ کے پیارے آپ سے بچھڑ جاتے ہیں, اور پھر جا کے آپ کو ٹی آر سی کارڈ یا پرماننٹ جو ریزیڈنس ملتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پوری زندگی اگر آپ خراب کرنے کے بعد اور پھر آپ کے پیچھے بہن بھائی آپ کے, بلکہ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ان کے شادیاں کر کے یہاں پہ گئے ہیں اور ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی اور وہ کبھی واپس نہیں آ سکے. تو اس طرح کے سینیریو تو میں لوگوں سے, دیکھنے والے آپ کی طرف سے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جائیں باہر, اپرچونٹی آپ کا ویٹ کرتی ہیں, اپرچونٹی ڈھونڈنے سے ملتی ہیں, لیکن ڈھونڈنے کے لیے عقل کا استعمال کریں. اور جب بھی آپ کسی ایجنٹ کے پاس, کسی کمپنی کے پاس جائیں تو کمپلیٹ انفارمیشن لیں, اس انفارمیشن کو لینے کے بعد اسی ٹائم اس کو پیسے نہ دے دیں, اس کے بعد اس کو کاؤنٹر چیک کریں, 3 سے 4 اور مارکیٹ میں لوگوں سے ملیں, کسی پڑھے لکھے بندے سے جا کے بات کریں, اپنی فیملی سے, فرینڈ سے بات کریں کہ فلاں بندہ ہے یہ چیزیں ایسے کر رہے ہیں, اور پورا پروسیس دیکھیں. اور اگر ویزا نہیں بھی لگ رہا تو ان سے پوچھیں کہ ہمارا ویزا اگر لگے گا تو کیسے لگے گا, اگر نہیں لگے گا تو کیوں نہیں لگے گا. تو جس بندے کے پاس یہ سارے آنسرز ہوں گے تو اوبویسلی وہ بندہ لیگل ہوگا. یہ لازم نہیں ہے کہ 100% ہی بندے کا ویزا لگ جائے گا, اگر ایک جگہ پہ نہیں لگے گا بھائی کسی اور کنٹری میں لگ جائے گا. سو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, گوگل پڑی ہے وہاں, یہ آپ کا ویڈیو چینل بھی وہاں پہ پڑا رہے گا, آپ کا ویڈیو پڑا رہے گا وہاں پہ, لوگ بار بار اس کو دیکھیں. اگر اس کے علاوہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی, ہمارے دروازے آفس ہیں کھلے ہوئے ہیں, آپ ہمارے آفس میں وزٹ کریں, ہمارے کونسلز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹاف بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو صرف کونسل کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ جینون اور نان جینون میں فرق ہے. بہت شکریہ ابو بکر سنگھیڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پورے پروگرام کے اندر بہت ساری چیزیں بتائیں. ہم ایک شرٹ لینے جائیں تو 6 دکانیں پھر لیتے ہیں شاپنگ, ونڈو شاپنگ کے لیے, لیکن جب اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے تو ہم محض ایک بندے کے اوپر یقین کر کے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا لیتے ہیں. اور ایک بات اور, اب امریکن گورنمنٹ نے جو چینج آیا ہے وہاں ختم ہو گئی ہے, ونڈوز بند ہو گئی ہیں انسانی سمگلنگ والی. تو اب آپ یہ بھول جائیں کہ آپ وہاں اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو محترم آپ کو انہوں نے ایک جہاز پہ بٹھا کے واپس بھیج دینا ہے, جیلوں میں بھی ذلیل ہوں گے. اس لیے یہ تو اب تصور ہی بھول جائیں کہ آپ وہاں جا کے اسائلم اپلائی کر لیں گے, وہ تصور ختم ہو گیا ہے. اس لیے جن رستوں سے گزر کے جہاں پہنچنا ہے, آگے آپ کی جو منزل مقصود ہے وہ بند ہو چکی ہے. تو منزل مقصود ہے ہی نہیں تو پھر کس طرف چلیں؟ بہتر ہے کہ ان لوگوں کو سے رابطہ کریں جیسے ہارائزن کیریئر لمیٹڈ ہے, کمپنی کے پاس آئیں, ان سے انفارمیشن لیں اور اس رستے کو اپنائیں جو آپ کے لیے سودمند اور روشن مستقبل کا دروازہ ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.